امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، محبت داغ کی صورت۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی شجرت اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر شفٹ ہونے پر مجبور ہے، خاص طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے صحت یاب ہونے کے بعد نئی جگہ پر آباد ہونا شجرت کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تاہم وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ شجرت کی کزن آفاق کی قدامت پسند خیالات جلد ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی زندگی کو پابندیوں سے بھر دیتے ہیں، تاہم وہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا سنان ہے جو یونیورسٹی میں شجرت کا بینچ میٹ ہے۔ چند ماہ قبل سنان کا اپنا ذاتی المیہ اسے معاشرے میں ذلت کا آسان ہدف بنا دیتا ہے۔ شجرت کی مہربان طبیعت اسے سنان کے قریب کرتی ہے اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، آتش۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں نے چھوڑ دیا تھا، جو ایک نوکرانی تھی۔ اس کی ماں نے اسما کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے اور اپنے آجر سے اسما کی پرورش کرنے کو کہتی ہے۔ آجر راضی ہو جاتی ہے اور اسما کی پرورش کرتی ہے، جسے پڑھائی کے بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسما خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے کے لیے موضوع سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان امریکہ بیوی کی تلاش میں گھر واپس آیا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں جو اسما کے ساتھ ایک نوکرانی کی طرح اور ذلت آمیز سلوک کرتا ہے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ اسما گھر کے ڈرائیور سے شادی کر لے تاکہ وہ بطور ملازمہ رہ سکے۔ اسما کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی گھر والے اسے خاندان کا حصہ ہونے کے بجائے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اظہر علی نے لکھا ہے، شگفتہ بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان اور حنا الطاف خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، پھانس۔ کہانی شکیلہ کو نادیہ کے اعلیٰ طبقے کے خاندان کے لیے بطور ملازمہ کام کرتے دکھا کر شروع ہوتی ہے۔ نادیہ کی بیٹی حفصہ سمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شادی کا بندوبست کرنے اور مدد کرنے کے لیے شکیلہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر رہتی ہے۔ زیبا اور چھوٹی فرح، کالج جانے والی ایک لڑکی زیبا، ان کے ساتھ آتی ہے۔ ساحل، نادیہ کا آٹسٹک بیٹا ہے، رات کو شب سادی میں مصروف ہے۔ زیبا کو اپنے منگیتر ہاشم کا فون آتا ہے۔ وہ اسے دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے ایک زیر تعمیر عمارت میں بلاتا ہے۔ زیبا پہلے تو انکار کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے اصرار پر اس سے ملنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ زیبا وہاں جاتی ہے اور کوئی اس کا ریپ کرتا ہے۔ وہ وہاں لوٹتی ہے جہاں سب پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مین گیٹ سے سمد کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور وہاں موجود ہر شخص سمد کو مجرم سمجھتا ہے۔ زیبا کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ایک ڈاکٹر رپورٹ تبدیل کرتا ہے کیونکہ سراج نے اسے پہلے ہی بلایا تھا اور اسے ہسٹیریا کی مریضہ قرار دینے کا حکم دیا تھا۔ اس ڈرامے کو سمینا اعجاز نے لکھا ہے، شہزاد جاوید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارا نور عباس، سمی خان اور شہزاد شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔
اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خیرت کا کوئی علاج نہیں ہے، بصیرت نے میمونہ سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرتے ہوئے خیرت اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ شادی کے لیے خود اشر سے کروا دے گا۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، تھوڑا سا حق۔ سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ اپنے والد کی خراب صحت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے۔ ضامن اور حریم 2 کزن ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ رابعہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اجاز کو گھر سے نکال دیا گیا، تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سحر کی شادی پر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دلہا بھاگ گیا ہے۔ اجاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے۔ وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ سمن سحر سے شادی کر لے گا۔ ان کی شادی زبردستی کی گئی۔ منتیں سننے کے بعد اجاز فوت ہو جاتا ہے۔ وقار سحر کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں رابعہ کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے کیونکہ اس کے والد نے برسوں پہلے کیا تھا۔ سمن اور سحر اپنے نکاح کو خفیہ رکھتے ہیں جو جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوتا ہے تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ آخر کار سحر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس اور عائزہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، فطور۔ فطور ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، سراج الحق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، وہاج علی، ہبہ بخاری اور کرن حق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 47 اقساط ہیں۔ 4 لوگوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جن کا مستقبل ان کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک محبت کی کہانی ہے جو تمام چیزوں سے بالاتر ہے، جیسے کہ محبت کرنے والا شخص ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو بھول جانے کا پابند ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، شکوہ۔ کبھی کبھی محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔
شکوہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ محبت، دھوکہ دہی اور زندگی میں غیر متوقع موڑ کے بارے میں ایک گہری جذباتی کہانی ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے، لیکن قسمت اس کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ماریہ ملک، جس نے ثانیہ کا کردار ادا کیا ہے، اس کی دنیا بہت ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے لیکن خوش نہیں ہے، حساس اور مہربان۔ وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ سمیع خان نے ایک پختہ اور سنجیدہ شخص کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ اس قسم کا شخص ہے جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اور محبت کو ہلکا نہیں لیتا۔ جب ثانیہ اور زارون ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، دونوں میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔